جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. یہ خالص ہندوانہ پس منظر ہے ہمارا. ان کے ہاں جہیز کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. وارث صرف لڑکے ہوتے، بلکہ ان کے ہاں راجپوتوں میں اور ہمارے ہاں بھی جاگیرداروں میں روایت یہ کہ بیٹوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتا. تقسیم تو در ہو کر تو وہ تو اتنی چھوٹی سی ملکیت رہ جائے گی، پھر ان کا روم کہاں رہے گا، دبدبا کہاں رہے گا. 100 مربع وہ 2 بیٹوں میں 50-50 ہو گئے، ان کے 4 بیٹے ہو گئے، کیا رہ گیا؟ اب وہ ٹور کہاں رہے گی، وہ شان کہاں رہے گی؟ تو صرف بڑا بیٹا وارث، باقی سب اس کے کمی کاری. اور لڑکیوں کے لیے تو کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی وراثت ہو. لہذا جب وہ گھر سے رخصت کرتے تھے تو اس گھر سے رخصت کرتے ہوئے کچھ دے دلا دیتے تھے، اور اسے کیا کہتے تھے؟ دان دہیج. یہ خیرات ہے جو ہم دے رہے ہیں، ورنہ لڑکی کا حق کوئی نہیں. یہ ہے پس منظر. اور چونکہ عام طور پر یہ شہر جیسے کراچی جیسے تھوڑا ہی ہوتا تھے، چھوٹے چھوٹے بستیاں گاؤں ہیں، اور ہندوؤں میں بھی رواج یہ ہے کہ دور شادی کرو، قریبی میں نہ کرو. لہذا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے اور وہاں جہیز سے لدے پھندے مال غنیمت لے کر واپس آنا ہے، اور راستے میں چوری چکاری ڈاکے کا خطرہ ہے، لہذا جتھا لے کر جاؤ. یہ بارات ہے، یہ جنج جو ہے، یہ بارات یہ اس لیے جتھا جائے تاکہ جو مال غنیمت وہاں سے لانا ہے اس کی حفاظت کا بندوبست ہو جائے. اسلام میں کوئی جہیز نہیں، قطعاً کوئی جہیز نہیں. البتہ اس معاملے میں ہمارے ہاں جو ایک مغالطہ ہے وہ سمجھ لیجئے. حضرت فاطمہ کا جہیز رضی اللہ تعالی عنہ، اس جہیز کا لفظ وہاں پر استعمال کر کے جنہوں نے بھی کیا ہے ظلم اٹھایا ہے امت کے اوپر. حضرت فاطمہ کے جہیز کی بنیاد پر اب لاکھوں روپے کا جہیز جو ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ لاکھوں، کیا کار جا رہی ہے، یہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے. 1 کروڑ پتی کے گھر سے نکل کر ایک دوسرے کروڑ پتی کے گھر میں جا رہی ہے تو کروڑوں لے کر جا رہی ہے. حضرت فاطمہ کے جہیز کی حقیقت کیا تھی یہ سمجھ لیجیے. جب شادی کا وقت آیا ہے تو حضور نے حضرت علی کو بلایا، پوچھا علی تمہارے پاس کچھ مہر دینے کے لیے کچھ پیسے ہیں؟ عرض کیا حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں میں وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، جیسے ابو الدرداء تھے، سلمان فارسی تھے، ابو ذر غفاری تھے. یہ فقراء صحابہ ہیں، درویش منش. حضور نے کہا تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی؟ کہ جی ہاں زرہ تو ہے. لیکن حضرت علی نے جواب کیوں دیا نفی میں کہ زرہ کوئی دولت تو نہیں ہے، وہ تو جہاد کے لیے ایک اسلحہ ہے. فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو اور قرض لے کر آؤ، اس لیے کہ بہرحال مہر تو شرط ہے، مہر تو دینا. وہ گئے اپنی زرہ لے کر بازار میں، حضرت عثمان نے 30 درہم میں خرید لی. اور عجیب بات دیکھیے، چند دنوں کے بعد وہ ہدیتاً واپس کر دی. اس وقت خرید لی کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ نہیں یہ رہنے دو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو حضرت علی کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ یہ مجھے خیرات دے رہے ہیں. اس وقت خریدی ہے 30 درہم میں، پھر ہدیتاً بعد میں پیش کر دی. وہ پیسے لا کر حضرت علی نے رکھ دیے حضور کے سامنے. اس میں سے کچھ آپ نے اندر بھجوا دیے دلہن کو تیار کرنے کے لیے، کوئی اس کا اچھا لباس، کوئی خوشبو، کوئی چیز تو ہو. اور باقی سے وہ سامان بنایا، ایک گدا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، 2 تکیے ان میں بھی کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، ایک مشکیزہ کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے، ایک چکی، گندم میسر ہو یا جو پیسنے تو پڑیں گے روٹی کے لیے، 1-2 اور برتن. یہ اس پیسے سے بنایا گئی ہوئی چیزیں تھیں. حضور نے اپنی جیب سے 1 پیسے کی کوئی شے نہیں دی جسے جہیز کہہ سکتے.